مدارس کو بہت ہی اچھی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے نسلوں کی بقا کا، ہماری شناخت کا، ہمارے جبے قبے کا، ہمارے چہرے پہ نور کا، ہمارے سروں پہ ٹوپی اور تاج کا یہ ضامن ہے۔ اور مدارس سے نکلنے والے جو فضلا ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، حفاظ ہوتے ہیں، کبھی کبھی سال 2 سال 4-5 سال میں ان کا اکرام کیا جاتا ہے، ان کا اکرام اور اعزاز کیا جاتا ہے۔ تو کالجوں میں بھی ہوتا ہے، یونیورسٹیوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن بہت سے ہمارے بھائیوں کو بعض دفعہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ کیا ضرورت تھی اتنا پیسہ خرچہ کرنے کی۔ یاد رکھو اس بات کو، حفاظ کا اور علماء کا اکرام تو اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے کیا تعلیم و تعلم کے لیے مسجد نبوی میں صفہ نہیں بنایا تھا چبوترا، اور وہ چبوترا مسجد نبوی کی فرش سے 1 ہاتھ اونچا تھا۔ 1 ہاتھ اونچا رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، ان کی کوالٹی دوسری ہے، ان کا مقام دوسرا ہے، ان کا مرتبہ دوسرا ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ ان البرکۃ ما ابرارکم، کہ ما علمائکم یا ما ابرارکم، بھی برکت جو ہے تمہارے نیکوں کے ساتھ، تمہارے علماء کے ساتھ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اکرم العلماء، علماء کا اکرام کرو۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ نبی آخر الزمان کا فرمان ہے، علماء کے اکرام کے تعلق سے۔ اور اب آتے ہیں قرآن کی طرف، آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ اللہ حفاظ کا کتنا اکرام کرتا ہے۔ جس کا اکرام اللہ کرتا ہو اس کا اکرام ہم کو بھی کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ رمضان بولتے ہیں ارے تراویح میں ہدیہ دینے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو حافظ صاحب تراویح سنائیں گے ہی۔ سن لو مسلمانوں کان کھول کر کے، اللہ اکرام کر رہا ہے اور ایسے ویسے نہیں کر رہا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے پیارے حبیب نے؟ آپ فرماتے ہیں یہ حافظ سے اللہ کیا کہے گا؟ پہلی بات تو اکرام کیسے کرے گا حافظ کا؟ اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا قیامت میں۔ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس لو کانت فی بیوت دنیاکم۔ سب سے پہلا اکرام کس کو مل رہا ہے؟ اس کے ماں باپ کو مل رہا ہے کہ ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ روشنی ہوگی۔ اور دوسرا اکرام کیا کر رہا اللہ تعالیٰ حافظ کا؟ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا وَشَفَّاهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حافظ کی سفارش اس کے گھرانے کے ایسے 10 لوگوں کے بارے میں قبول فرمائے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ کس کو شرف مل رہا ہے؟ یہ حافظ کو شرف مل رہا ہے۔ اس ایک حافظ کی وجہ سے اس کے ماں باپ کا درجہ بلند ہو رہا ہے، اس حافظ کی وجہ سے اس کے کنبے قبیلے گھرانے کے ایسے 10 افراد جن پر جہنم واجب تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں ڈالے گا۔ اور تیسرا اکرام حافظ کا اکرام، اللہ کا رسول کیا فرماتے ہیں؟ یقال لصاحب القرآن، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی کما کنت، اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها۔ اقرأ پڑھ اور چڑھتا جا، تلاوت کر جیسا کہ تو دنیا میں تلاوت کرتا تھا، تو تیری منزل، تیرا مقام، تیرا مرتبہ، تیرا درجہ وہ ہوگا جو تو آخری آیت تلاوت کرے گا۔ یہ کون اکرام کر رہا ہے مسلمانوں؟ سنو، یہ اللہ اکرام کر رہا ہے۔ تو اللہ جس کا اکرام کرے کیا ہم اس کا اکرام نہ کریں؟ ہم پر لازم ہے کہ حفاظ کا اکرام کرے، علماء کا اکرام کرے، ان کے ساتھ مشفقانہ رویہ اپنائیں۔ اسی اکرام کے سلسلے میں کبھی کبھار جلسہ دستار بندی ہوتا ہے۔ جو بچے حافظ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، ان کو دستار پہنایا جاتا ہے، پگڑی باندھی جاتی ہے، اس کو پگڑی باندھا بولتے ہیں۔ یہ سال 2 سال میں 2-4 سال میں ہوتا ہے۔ منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت عدو شناس
کہ بخدمت گزاشتت کہ ہمارا کوئی احسان نہیں کہ ہم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں، یہ تو بادشاہ کا احسان ہے جس نے ہم کو اپنی خدمت کے لیے منتخب کیا، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کی رقم کو چاہے گا وہ اتنی اچھی جگہ لگوا دے گا کہ حفاظ کرام کے اکرام میں ان کی رقم لگ جائے، ان کا پیسہ لگ جائے۔ تو جس کی بھی رقم لگے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے، وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا اکرام کیا ہم بھی اس کے اکرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اکرام کو تو پھر ہماری مغفرت فرمائے گا۔ ہمارے بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ باپ کو ماں باپ کو مل گیا انعام اللہ کی طرف سے، اور حافظ کے گھرانے والوں کو مل گیا انعام اللہ کی طرف سے، اور حافظ کا اتنا مرتبہ بلند ہو گیا اللہ کی طرف سے، ہمیں کیا ملا؟ بعض سوچ رہے ہمیں کیا ملا بھائی؟ ارے تمہیں تو بھی مل رہا ہے، مفت میں مل رہا ہے۔ کیسے مل رہا ہے؟ روایت ہے کہ قرآن، روزہ اور قرآن یہ سفارش کریں گے اللہ کے دربار میں، فیشفعان، ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ وہ کیسے سفارش کریں گے؟ روزہ کہے گا اللہ ہم نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکا رکھا تو میری سفارش کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے اللہ ہم نے رات میں اس کو سونے سے روکے رکھا تو میری سفارش کے حق میں قبول فرما۔ تو کیا آپ رمضان میں تراویح نہیں پڑھتے ہیں؟ جاگتے نہیں ہیں رمضان میں؟ تراویح کے لیے ہم کھڑے نہیں ہوتے ہیں؟ تو جو تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو ہم جاگتے ہیں، قرآن اس کی نسبت سے اور اس کے وسیلے سے اللہ کے دربار میں آپ کی سفارش کرے گا۔ اللہ کے برحیم ارشاد فرماتے ہیں، کیا خوب فرمایا، فیشفعان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی بھی سفارش قبول کر لے گا اور قرآن کی بھی سفارش قبول کر لے گا۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں آپ کو کیا ملے گا، ارے آپ کو مفت میں مل رہا ہے، آپ کو تراویح ویسے بھی پڑھنی ہے، حافظ کے پیچھے آپ پڑھتے ہیں، پورا قرآن سنتے ہیں تو وہ قرآن آپ کے لیے سفارشی بن جاتا ہے۔ تو سفارشی کیسے بنا؟ ان مدرسوں میں جو ہم نے چندہ دیا، یا آگے جو حفاظ کرام تیار ہوئے، کھڑے ہوئے، جب انہوں نے تراویح سنایا تو ہم نے رات میں جاگ کر کے تراویح پڑھی تو قرآن ہماری سفارش کرنے والا بن گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مغفرت کا کتنا بڑا ذریعہ پیدا کر دیا ہماری بغیر کسی محنت کے۔ ارے چٹائی بیچارے نے رگڑی، دال روٹی اس نے کھائی، ڈنڈے اس نے کھائے، اور چٹائی اس کی وجہ سے گھسی، اور آج وہ جب کھڑا ہوا تو آپ کو اس کو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی سفارش آپ کے حق میں ہو رہی ہے۔ والدین کو ملتا ہے، حافظ کو ملتا ہے، گھرانے والوں کو ملتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم جیسے عوام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ محروم نہیں رکھتا ہے اس حافظ کو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو ہمارا سفارشی بنا دے گا، اور انشاءاللہ وہ اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول ہوگی، اور انشاءاللہ ہماری مغفرت کا اور جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔